اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل فیضان اسماء حسنہ کو۔ میں ہوں آپ کا میزبان صوفی مجاہد علی۔ امید کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قصص القرآن، قصص الانبیاء، قسط نمبر 1، پارٹ نمبر 1، قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ زمین میں گروہ جنات کو، آسمان میں ملائکہ کو بود و باش کا حکم خداوندی ہوا۔ حکم خداوندی پہنچا۔ حکم خداوندی کی تعمیل ایک طویل عرصہ تک جنات کرتے رہے اور اللہ کی اطاعت و عبادت میں مشغول رہے۔ پھر ان کے آپس میں حرص و حسد جاگ اٹھا، سرکشی پر اتر آئے، لوٹ مار اور قتل و غارت گری کرنے لگے۔ جب زمین میں ان کے فتنہ و فساد کی آبادگاہ بن گئی تو رب العزت نے فرشتوں کا لشکر ابلیس کی قیادت میں بھیجا تاکہ شر و فساد کا انسداد کیا جا سکے۔ فرشتوں پر مشتمل فوج نے گروہ جنات کو زمین سے بے دخل کر کے انہیں سمندر اور پہاڑوں پر پناہ لینے پر مجبور کیا۔ ابلیس اس فوج کا کمانڈر ان چیف تھا۔ وہ زبردست قوتوں کا حامل تھا۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ کبھی وہ آسمان میں، کبھی جنت میں اور کبھی زمین پر رب العزت کے آگے سر بسجود ہوتا۔ ایک دن اس کے دل میں غرور و تکبر نے راہ پائی، شیخی میں آ گیا۔ اپنے آپ سے کہنے لگا، مجھے جو اعزاز و اکرام اور منصب عظمیٰ دیا گیا ہے وہ میری ذاتی قابلیت اور عقل و شعور کی برتری کے باعث مجھے ملا ہے۔ کسی اور کو یہ رتبہ حاصل نہیں ہے۔ اس لیے میں نہ صرف فرشتوں میں بلکہ سب سے افضل ہوں۔ ابلیس کے دل میں یہ خیال آتے ہی خطاب خداوندی شرف صدور لایا، اے ابلیس اور فرشتوں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ زمین میں اپنا ایک نائب و خلیفہ بناؤں جو میری نیابت کرے۔ ملائکہ نے عرض کیا، بار الہا، ہم آپ کی تمحید و تقدیس میں ہمہ وقت مصروف و مشغول ہیں۔ ہم سے فتنہ و فساد کا صدور نہیں ہوا ہے۔ پھر آپ کا یہ فیصلہ ہے، کیا آپ کا خلیفہ ایسا ہوگا جو سابق کی طرح زمین کو فتنہ و فساد سے بھر دے گا؟ ارشاد خداوندی ہوا، تمہید و تقدیس زیر بحث نہیں، بلکہ اس خلیفہ بنانے کی حکمت کو میں جانتا ہوں۔ یہ علم تمہارے بس کا نہیں ہے۔ خلیفہ ارض کی تخلیق کا ارادہ ہوا تو رب العزت نے زمین سے ارشاد فرمایا، اے زمین، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تیرے سے ایک خلیفہ بناؤں، اپنا نائب بناؤں
زمین اس خطاب خداوندی سے پہلے تو ہیبت زدہ ہوئی، جب ہوش و حواس بجا درست ہوئے تو عرض کرنے لگی: معبود، آپ قادر مطلق ہیں، میری طاقت کہاں کہ آپ کے خلاف جاؤں؟ یہ تو مسرت بھرا پیغام ہے۔ معبود، ایک معروضہ یہ ہے کہ کیا وہ خلیفہ آپ کا فرما بردار ہوگا، اطاعت گزار ہوگا یا نافرمان؟ ارشاد خداوندی ہوا: ان میں سے بعض میری اطاعت و فرما برداری کریں گے اور بعض شرکس ہوں گے۔ جو میری اطاعت کرے گا اسے میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو سرکش ہوگا اسے میں دوزخ میں ڈالوں گا۔ زمین نے عرض کیا: معبود، آپ مجھ سے ایسی مخلوق پیدا فرمائیں گے جو جہنم کے لیے ہوگی؟ ارشاد خداوندی ہوا: ہاں، ایسا ہی ہوگا۔ اس پر زمین رونے لگی۔ اس رونے کے سبب زمین پر چشمے جاری ہوئے جو قیامت تک جاری رہیں گے۔ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا: اے جبرائیل، تم زمین سے ایک مشت غبار لے آؤ۔ زمین پر آئے تو زمین نے: جبرائیل، تم کو خدائے برتر کی قسم ہے کہ مجھ سے کچھ لو، میں رب العزت کی پناہ کی طالب ہوں کہ تم مجھے عیبدار بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سنتے ہی لوٹ گئے اور جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا: معبود، زمین نے مجھے آپ کی قسم دی ہے۔ زمین آپ کی پناہ کی طالب ہوئی، اس کے بعد مجھے جرت نہیں ہوئی کہ اس سے کچھ لیتا۔ رب العزت نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو زمین سے مشت غبار لانے کا حکم دیا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام تعمیل حکم خداوندی میں زمین پر آئے۔ زمین نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو رب العزت کی قسم دی اور خدا کی پناہ کی طالب ہوئی۔ رب العزت نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھی حکم دیا کہ تم زمین پر جاؤ اور ایک مشت غبار لے آؤ۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام حکم خداوندی کے بموجب زمین پر آئے۔ زمین بے تاب ہو کر کہنے لگی: اے عزرائیل، میں تمہیں خدائے برتر کی قسم دیتی ہوں اور اس کی پناہ کی طالب ہوں کہ تم مجھ سے کچھ لو۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فوراً جواب دیا: اے زمین، میں بھی اس کی پناہ کا طالب ہوں کہ اس کی نافرمانی کروں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام مٹی لے کر آسمان پر چڑھ گئے۔ حق تعالیٰ نے پوچھا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے تفصیل پیش کی تو ارشاد خداوندی ہوا: اے عزرائیل، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے، جو مٹی لائے ہو اس سے ایک مخلوق بناؤں گا، ان کی ارواح قبض کرنے پر تجھ ہی کو مقرر کروں گا۔ تجھ میں رحمت و شفقت کا مادہ کم ہے۔ اس کے بعد رب العزت نے اس مٹی کو آدھی جنت میں اور آدھی دوزخ میں ڈال دیا۔ ایک طویل عرصہ کے بعد اس کو نکال کر اور جسم بنا کر جنت کے دروازے پر ڈال دیا گیا۔
انشاءاللہ العزیز آگے کی تفصیل اگلی ویڈیو میں جاری ہے۔ خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی ہوئی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر اور لائک کریں۔ ہمارے چینل کو آپ یوٹیوب کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ فیضاناسماءالحسنی.com پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔